अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाक भारत जंग जो कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात को शुरू हुई और 10 मई को ख़त्म हुई, उसके बाद पहली दफ़ा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा से आकर खिताब किया और एक लंबी तकरीर की, तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट की तकरीर थी, जिसमें किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जो दुनिया पूछ रही है, जो उनकी ऑपोजिशन पार्टी पूछ रही है, जो भारतीय आवाम पूछ रही है और जो पाकिस्तान पूछ रहा है, उसका एक भी जवाब वो नहीं दे सके। तकरीर उन्होंने शुरू की कि जनाब पहलगाम का वाकया हुआ, उसके बाद हमने जो है बिल्कुल तैयारी मुकम्मल की और हमला करने का जो है प्लान कर लिया। और उसमें उन्होंने फिर जो एक बाकायदा कि जी 22 अप्रैल के बाद फैसला किया कि करारा जवाब देंगे, दहशतगर्दों को सजा दी जाएगी, दहशतगर्दों की नींद उड़ी हुई है। अब उन्होंने कहा कि जी हमारा जो हमने जंग की उसके बाद, और उन्होंने उनका ये क्लेम है कि पहलगाम के बाद पाकिस्तान की सरकार यानी कि पाकिस्तान को पता लग गया था कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई करेगा और 6 और 7 मई को जो है पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। अच्छा जी, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला ले लिया। ये वो वाकया है जो इन्होंने पाकिस्तान में बहावलपुर और मुरीद के मस्जिदों और मदरसों पर हमला किया। मस्जिदें थीं, वहां पे कोई दहशतगर्द नहीं थे, कोई टेररिस्ट कैंप नहीं था, कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं था, जिस पर अभी भी कहा गया, इंटरनेशनल मीडिया को भी दिखाई गई वो जगह कि जी बताएं यहां पे कौन मारे गए हैं। बच्चे और औरतें मारे गए थे। लेकिन वो कहते हैं कि जनाब हमने जो दहशतगर्दों के जो था ठिकाने, उनको तब तहस नहस कर दिया। फिर वो कहते हैं कि जी इस जंग में पहली बार हम पाकिस्तान के कोने कोने में दहशतगर्दों के अड्डों पर हमला किया और उनको धुआं धुआं कर दिया। अब ये इसके बाद वो फरमाते हैं मोदी साहब के जनाब और पाकिस्तान की, उन्होंने कहा कि जी हमने जब अटैक किया तो हमने ये सोच लिया था कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में हम नहीं आएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के एयर बेसेस को भारी नुकसान पहुंचाया और आज तक पाकिस्तान के एयर बेस ICU में पड़े हैं। भाई कौन से एयर बेसों के बाहर दूर कोई एक मिसाइल गिरा था जिससे कोई किसी एयर बेस को इतना सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन मोदी साहब फरमा रहे थे कि जनाब वो अभी तक पाकिस्तान के एयर बेसेस जो हैं वो इंटेंसिव केयर यूनिट में पड़े हुए हैं, ICU में पड़े हुए हैं। फिर वो कहते हैं कि जनाब भारत ने बेसिकली जो पिछले 10 साल में तैयारी की हुई थी, इसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कामयाब हुआ और जो मेड इन इंडिया मिसाइल्स, ड्रोन जो थे, उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस का पोल खोल कर रख दिया। ये भी अभी दुनिया ने नहीं देखा, लेकिन मोदी साहब बता रहे हैं कि जनाब उन्होंने जो तैयारी की थी, और उन्होंने कहा कि जनाब नेवी, आर्मी और एयरफोर्स ने जॉइंट एक्शन करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। ये मोदी साहब वही बातें कर रहे हैं जो कि उन दिनों में इंडियन मीडिया बात कर रहा था कि जनाब कराची तबाह कर दिया, कराची पर कब्जा हो गया, लाहौर पर कब्जा हो गया, पिंडी प्राइम मिनिस्टर हाउस तबाह हो गया, आर्मी हेडक्वार्टर तबाह हो गया। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और ये दुनिया ने देखा है कि कुछ भी नहीं हुआ। और यही इसी चीज को इंटरनेशनल मीडिया भी कहता रहा कि इंडिया का ये फॉल्स क्लेम्स हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दहशतगर्दों के जो मास्टरमाइंड है उनको अब नींद नहीं आती होगी। अब वो जो यकीनन जो दहशतगर्द आपके अपने पाले हुए हैं, जिनके हाथों से आपने पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया, उनकी यकीनन नींदें उड़ी हुई होंगी। लेकिन पाकिस्तान तो खुद एक जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो है वो लगा हुआ है और आज तक लड़ रहा है दहशतगर्दों से। तो पाकिस्तान ने तो पहले ही दहशतगर्दों की नींदें हराम की हुई हैं। तो आपने ऐसा नया क्या काम किया, इसकी अभी तक किसी को कोई पता नहीं है। और आप दहशतगर्दों को पाल रहे हैं और प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं पाकिस्तान में उन दहशतगर्दों के साथ मिलकर। तो आप कर रहे हैं, मास्टरमाइंड आप हैं।
اور پھر وہ ان کا یہ بھی کلیم ہے کہ جناب دنیا نے دیکھ لیا کہ ہماری کارروائی کا سکیل کتنا بڑا تھا، کہ جی پورے پاکستان کے کونے کونے میں ہم نے حملے کیے۔ وہ بھئی کہاں، کس جگہ؟ دنیا اس وقت سیٹلائٹ ورلڈ میں رہتی ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ کہاں پہ ہیں امیجز؟ مودی صاحب آپ وہ ذرا امیجز تو دکھا دیتے۔ پھر جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب آپریشن سندور نے طے کر دیا تھا کہ بھارت میں دہشت گرد حملہ آوروں کے آقاؤں کو اور پاکستان کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ بھاری قیمت تو پھر دنیا نے دیکھا کہ کس نے چکائی ہے۔ اور پہلگام واقعے کے حوالے سے آپ کی عوام بھی پوچھتی رہی کہ بھی کون لوگ تھے، اور اب آپ نے ایک آپریشن مہادیو کر کے، فیک انکاؤنٹرز کر کے جو ہے لوگوں کو مارنا شروع کیا۔ اس کی بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی آپریشن سندور کے بعد جو ہے وہ جب ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ آپریشن سندور ہوگا، تو اس وقت یہ بھارت نے طے کر لیا تھا کہ بھارت اپنے طریقے سے اپنی شرطوں پر اور اپنے وقت پر جواب دے کر رہے گا، اور پھر جو ہے اگر دوبارہ دہشت گردوں نے حملہ کیا تو پھر جو ہے اسی طرح کی کارروائی کی جائے گی۔ بھائی کون سا وقت، کون سا طریقہ، کون سی شرطیں، آپ کا تو سب کچھ ہی ڈوب گیا۔ جو بھی آپ نے کیا اس کا جو جواب پاکستان نے دیا وہ دنیا نے دیکھا تھا، اور آپ کے پاس ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ پہلگام کے واقعے میں جو دہشت گرد ملوث تھے وہ پاکستانی تھے یا پاکستان سے گئے ہوئے تھے۔ اور آپ دنیا بھی پوچھ رہی ہے آپ سے کہ جی بتائیں تو صحیح۔ دنیا نے کہا کہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، پاکستان نے بھی کہا کہ آپ کی معاونت کرتے ہیں، لیکن آپ نہیں مانے۔ اور اب آپ نے جیلوں میں جو بند پاکستانی تھے ان کو نکال کر آپ نے فیک انکاؤنٹرز کر کر آپ نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ کل آپ نے یہ کیا ہے اور آج آپ آ گئے ہیں لوک سبھا میں خطاب کرنے کے، اب بڑا سینہ چوڑا کر کے کہ جی دیکھیں آپریشن مہادیو ہو گیا اب تو، اور ہم نے دہشت گردوں کو مار دیا جو پہلگام کے واقعے میں ملوث تھے۔ اور 12 مرتبہ اس اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ کوئی نیوکلیئر بلیک میلنگ جو ہے وہ اب ہم نہیں چلنے دیں گے۔ اور بھئی آپ کو کس نے بلیک میل کرنا ہے؟ نیوکلیئر، آپ بھی ایک نیوکلیئر پاور ہو، ہم بھی ایک نیوکلیئر پاور ہیں۔ ہاں اگر آپ زیادہ آگے بڑھتے اور ٹرمپ کی منتیں نہ کرتے کہ جنگ بندی کرے تو ہو سکتا ہے پھر ہم آپ کو مزہ چکھا دیتے، نیوکلیئر وار کا بھی مزہ چکھ لیتے آپ پھر۔ لیکن بلیک میلنگ نہیں ہے بھئی، ہے نیوکلیئر ویپنز ہیں ہمارے پاس بھی ہیں، اگر ضرورت پڑتی تو خدا نخواستہ پھر چلائے بھی جا سکتے تھے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ایک بات جو انہوں نے کی وہ بڑی دلچسپ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی دہشت گردوں کی سرکار اور ان کے آقاؤں کو الگ الگ نہیں دیکھیں گے، یعنی کہ انڈائریکٹلی وہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ جی ایک تو وہ اسٹیبلش کریں گے کہ یہ دہشت گرد ہیں، پھر وہ اسٹیبلش کریں گے کہ یہ پاکستانی ہیں، اور پھر دونوں کو برابر جو ہے وہ ڈیل کریں گے۔ تو یہ آپ ایک طرح سے تھریٹ کر رہے ہیں کہ آپ خود جو ہے حملہ کریں گے اور اس کے بعد اب خود ایک اسی طرح کا فالس فلیگ آپریشن کریں گے پہلگام جیسا، اور اس کو بنیاد بنا کر جو ہے آپ حملہ جنگ شروع کر دیں گے۔ تو یہ ایک، اور پھر انہوں نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی جو کہ 22 اپریل پہلگام کے واقعے سے لے کے پھر مئی کی جنگ کے حوالے کے سے لے کر اب تک جو ہے وہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ جی انڈیا آئسولیٹ ہو گیا۔ اور مودی صاحب آ کر کہتے ہیں کہ جی 193 ملکوں میں سے صرف 3 ملکوں نے جو ہے وہ بھارت کا ساتھ نہیں دیا، باقی ساری دنیا جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور کسی نے بھی بھارت کو آپریشن سندور سے نہیں روکا۔ اب بات یہ ہے کہ بھی سوال تو آپ سے صرف اتنا کیا گیا تھا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کلیم کیا ہے کہ انہوں نے سیز فائر کروایا، اس کا آپ جواب دیں، وہ اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور اس میں آپ نے ایک کہانی گھڑی کہ جناب مجھے 9 مئی کی رات کو ڈونلڈ ٹرمپ فون کرتے رہے، 3-4 دفعہ ان کی کالز آئیں، میں کسی میٹنگ میں مصروف تھا، میں نہیں لے سکا، پھر میں نے ان کو فون کیا کہ جی آپ نے خیریت ہے، آپ کال کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی پاکستان ایک بھاری حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر پاکستان بھاری حملے کی تیاری کر رہا ہے تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے، اور ہم اگر وہ گولی چلائیں گے تو ہم گولہ ماریں گے۔ یہ جو ہے وہ
नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्टोरी जो है वो बनाई। और फिर कांग्रेस ने बेसिकली उन्होंने कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जनाब जो मुल्क हमारे ऑपरेशन सिंदूर के मुखालिफ थे, यानी कि 2-3 मुल्क, और उनका नाम किसी का भी नहीं लिया, और वो कांग्रेस जो है उनके साथ खड़ी थी, और पहलगाम के वाक़े पर कांग्रेस अपनी सियासत जमाने की कोशिश कर रही थी। और सीज फायर पर पाकिस्तान की बोली बोलते रहे। ये नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि जी वो उन्होंने ये कहा कि जनाब जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें पहलगाम वाक़े में मुलव्वस जो दहशतगर्द थे उनके ट्रेनिंग सेंटर्स, एपी सेंटर्स पर हमला किया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 6 और 7 मई को। और फिर उन्होंने कहा कि जी 9 और 10 मई को जो हमने जो फिर दोबारा हमला किया, जब पाकिस्तान की तरफ से जो उनको इत्तला मिली, या यहाँ पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान के को घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया। इस जंग के दौरान जो 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारत ने शुरू की, और 10 मई को जब मुंह तोड़ उसको जवाब मिल गया, जब उसके 5 रफाइल तैयारे गिर गए, जब उन्होंने मिन्नतें कर कर सीज फायर करवाया, उसके बाद क्लेम यह है कि जनाब पाकिस्तान को घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया। कहां पर क्या नुकसान किया था आपने? 2-3 एयर बेसेस की साइडों पे कहीं पे आपके मिसाइल गिरे थे जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। हां, आपने पाकिस्तानी मासूम बच्चों और औरतों पर हमला किया, मारा, मस्जिदों में पे अटैक किया, भावलपुर और मुरीद के। इसके अलावा आपने क्या किया, इसका कोई सबूत नहीं है आपके पास। लेकिन झूठ माशाल्लाह हमेशा से आप बोलते हैं। और फिर आपने ये भी कहा कि 9 और 10 मई को जब जंग हुई तो उसके बाद पाकिस्तान के DGMO जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं आर्मी के, उन्होंने फोन कर कर कहा कि बस करो भाई, माफी दे दो। ये कहां पे इस्टेब्लिश हुआ कि जी पाकिस्तान ने माफी मांगी, जबकि दुनिया भर ये मान रहा है और दुनिया कह रही है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि इंडिया की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि जनाब पाकिस्तान को बोलें सीज फायर करें, और जिसके ऊपर सीज फायर करवाया। अच्छा, उसके ऊपर अभी तक नहीं बोले। मोदी साहब ने अपनी 1 घंटा 50 मिनट की तकरीर में सीज फायर ट्रंप ने करवाया, इस पर नहीं बोले। और तकरीबन 27 दफा से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह चुके हैं कि पाक भारत जंग जो कि मई में हुई थी उसका सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया, और उसका जवाब नहीं दिया, आज भी नहीं दिया। लोकसभा में पूरी कौम से खिताब करते हुए पार्लियामेंट में, जो पहली दफा इस जंग के बाद वो पार्लियामेंट में आके उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक जो अपने बयान दिया, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का इस हवाले से जिक्र नहीं किया, जो कि भारतीय कौम, भारतीय मीडिया और भारत की जो उनकी ऑपोजिशन है नेशनल कांग्रेस पार्टी, वो जो सवाल कर रही है कि जी डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम के ऊपर आपका क्या जवाब है, वो नहीं दिया उन्होंने। और फिर उन्होंने ये कहा कि जी क्योंकि पाकिस्तान, हमने 6 और 7 मई को जो हमला किया था उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो नहीं माना, इसलिए फिर हमने 9 और 10 किया और बहुत नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। ये अब ये एक फिर अजीब सा सवाल है। और फिर बार बार उन्होंने रिपीट किया कि जी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से किसी मुल्क के लीडर ने पाकिस्तान को रोकने की कोशिश नहीं की। और ये फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब 10 मई को तो पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया। हाँ, रफाइल तैयारे तो पाकिस्तान के थे ना, जैसे कि जिनको आपने तहस नहस कर दिया। 10 मई को जो हुआ वो दुनिया ने देखा, और उसके बाद जो आपके तैयारे थे वो तबाह हुए और वो भी सारी दुनिया ने देखा। और फिर आज उन्होंने ये भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। चलें देख लेंगे इसको कि किस तरह जारी है, कहां से जारी है। और उन्होंने ये कहा कि जी भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स को
تنکے کی طرح بکھیر دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جب 9 مئی کو پاکستان نے ہزاروں کی تعداد میں میسلز اور ڈرون سے حملہ کیا تو بھارتی ایئر ڈیفنس نے ان کو ہوا میں ہی جو ہے وہ چور چور کر دیا، آسمان میں چور چور کر دیا۔ اب یہ بھی کلیم ہے ان کا، کیا بندہ بولے کہ بھی اس کا کوئی پروف تو دینا بھائی، سیٹلائٹ امیجز دکھا دیں، کچھ تو بتا دیں کہ کہاں کیا ہوا، اس کا کوئی جواب نہیں۔ پھر انڈس واٹر ٹریٹی پہ بھی انہوں نے بڑی لمبی بات کی کہ جی یہ بھارت کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، اس وقت نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یہ جو انہوں نے جو کلیم کیا ہے کہ ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کو جو ہے وہ یونیلیٹرلی جو بھارت نے ریووک کر دیا، خیر وہ معاملہ ابھی چلے گا عدالتوں میں، انٹرنیشنل کورٹس میں، ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے، لیکن کسی سوال پر واضح جواب نہیں دیا نریندر مودی صاحب نے۔ اور پھر جو آپریشن مہادیو جو ہے انہوں نے جو بات کی کہ جناب جو ہم بندے تھے وہ 27 مئی سے ہم ان کو سپاٹ کر رہے تھے، سپاٹ کر لیا گیا تھا، ان کے پاس پاکستانی ووٹر آئی ڈی تھی۔ ووٹر آئی ڈی تو بھائی پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہوتا، آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے، پاسپورٹ ہوتا ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے۔ یہ ووٹر آئی ڈی کن کے پاس آپ نے کن کی جیبوں میں سے نکال کے ان کو پاکستانی ڈکلیئر کر کے ان کو پہلگام کے واقعے میں ملوث ڈکلیئر کر کے ان کو فیک انکاؤنٹر میں مار دیا، یہ ابھی تک کسی کو نہیں معلوم۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی جیبوں میں پاکستانی چاکلیٹس بھی تھے۔ خیر چاکلیٹس مودی صاحب شاید اس لیے ناراض ہوں گے ان کو وہ چاکلیٹس نہیں کھانے کو ملے۔ تو یہ ایک آپ کو تو سب کو خیر دنیا کو معلوم ہے کہ سوالات تو یہ تھے کہ جناب پاکستان نے کیا کیا نقصان کیا، رفیل طیارے گرائے، اس کا رفیل طیارے کا ذکر تک نہیں کیا مودی صاحب نے کہ جی کوئی رفیل طیارے بھی گرے تھے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی نہیں بتانا گوارا کیا کہ ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ پاکستان نے تباہ کیا تھا، اس کا بھی نہیں بتایا۔ راہل گاندھی نے ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، جو مودی نے کہا کہ جی ٹیررزم کو دنیا کنڈیم کرتی ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، یقیناً پوری دنیا ٹیررزم کو کنڈیم کرتی ہے، لیکن پہلگام کے بعد ایک بھی ملک نے پاکستان کو کنڈیم نہیں کیا۔ یہ راہل گاندھی نے جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں لوک سبھا میں، انہوں نے یہ سوال اٹھایا، انہوں نے کہا مودی صاحب نے اس کا تو کوئی جواب نہیں دیا کہ کسی ایک ملک نے بھی پاکستان کو کنڈیم نہیں کیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو انہوں نے لنچ پر اس لیے بلایا تھا کہ وہ ان کا شکریہ ادا کریں کیونکہ انہوں نے جنگ روک دی تھی۔ آپ کے آرمی چیف کا تو انہوں نے شکریہ نہیں ادا کیا، تو شکریہ تو اس کا ادا کیا نا کہ یار شکر تھینک یو، آپ نے جنگ روک دی کیونکہ انڈیا چیخ رہا تھا اور آپ نے تو ان کا ایسی کی تیسی پھیر دینی تھی، تو آپ نے میرے کہنے پر جنگ روک دی۔ تو یہ جو بات ہے، تو راہل گاندھی نے یہ کوسچن اٹھایا اور اس نے باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انگلش کی فریز پڑھ کر سنائی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ریزن دی فیلڈ مارشل آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو لنچ پر کیوں بلایا تھا، دعوت کیوں دی تھی، اور وہ انہوں نے باقاعدہ ان کی انگلش کی سٹیٹمنٹ کہ جی کہ میں نے ان کا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ پھر امریندر سنگھ راجا جو کہ کانگریس کے بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے آج رفیل جیٹس کے حوالے سے تو سارا پول کھول کر سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب پنجاب کے انڈین ایئر بیس کے قریب بسیانہ کوئی ایئر بیس ہے، انڈین ایئر بیس، جہاں کے قریب رفیل طیارہ ایک طیارہ گرا ملا جس کی ٹیل پر BS001 لکھا ہوا تھا جو کہ رفیل طیارہ تھا، اور انہوں نے باقاعدہ اس کی اپنی لوک سبھا میں تصویر بھی دکھائی۔ اور انہوں نے کہا کہ جی بھارتی ایئر چیف نے اس بات کو تو مان لیا کہ جی ایک طیارہ گرا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے، آئیڈینٹی نہیں پتا کہ وہ کون سا طیارہ تھا۔ تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ جناب رفیل طیارہ گرا، اس کی ٹیل پہ لکھا ہوا تھا، جو نمبر تھا وہ رفیل طیارے کا تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہاں ایک طیارہ گرا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ایک مطلب کوئی ریزن نہیں ملتی کہ جی رفیل طیارہ تھا۔ تو کانگریس کے لوگ اب پہلے بھارتی عوام پوچھ رہی تھی کہ رفیل طیارے، اور پھر آپ کو معلوم ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ 5 انڈین طیارے جو ہیں وہ گرے تھے، اور اگر وہ جنگ بندی نہ کراتے تو یہ نیوکلیئر وار میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ بیسکلی
جو مودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوکلیئر بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیا ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جنگ جو ہے وہ نیوکلیئر وار میں تبدیل ہو سکتی تھی، تو یہ اب بلیک میلنگ نہیں چلے گی۔ یہ مودی صاحب نے آج 2-3 دفعہ یہ بولا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مودی صاحب نے پہلی دفعہ جب سے آپریشن سندور شروع ہوا، جو جنگ ہوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس کے بعد پہلی دفعہ آ کے لوک سبھا میں، جو ان کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے، جس میں پرائم منسٹر آ کے تقریر کرتا ہے، جوابات دیتا ہے، اس میں کسی اس بات کا جواب انہوں نے نہیں دیا جو ان سے کر رہی ہے بھارتی قوم، بھارتی اپوزیشن، بھارتی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا۔ ایک کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کروایا کہ نہیں کروایا، پھر کہ چائنا کا کیا رول تھا، چین کا نام تک نہیں لیا، اور پھر رافیل طیارے کا بھی ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا۔ بہت بہت شکریہ۔